یہ اس رب العالمین حکم الحاکمین کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ یہ دنیا، اس کے اندر بندہ امتحان کے اندر ہوتا ہے تو جیسی کارکردگی امتحان کے اندر کرے ویسا اس کو قیامت والے دن پھل مل جاتا ہے۔ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، جو اس دنیا کے امتحان میں سے کامیاب ہو کر گیا، اس کے لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جزا اور انعامات رکھے، اور جو اس دنیا کے امتحان کے اندر ناکام ہو گیا اس کے لیے آخرت جو ہے وہ سزا کا مقام ہے۔ یہ دنیا، اس کے اندر امتحان کس چیز کا امتحان ہے اور اس میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ امتحان اس چیز کا ہے کہ جب بندے کو نفس و شیطان اور دنیاوی تقاضے کسی کام کی دعوت دیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول اس سے منع فرمائیں، یعنی بندہ کوئی بھی کام جو ہے وہ جب کرنے لگتا ہے، اس کا جو ہے وہ نفس یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، یا شیطان اس کو ورغلا کر کہتا ہے کہ یہ کام کر، یا دنیاوی تقاضے جو ہیں یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، تو اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اب میں نفس و شیطان کا کہنا مانوں یا دنیاوی تقاضوں کو پورا کروں، یا اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں میں ان پر عمل پیرا ہوں۔ یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی دو کیفیتیں بندے کے اوپر آ جاتی ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس کا نفس ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب مد مقابل آتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ تو کامیابی اس امتحان کے اندر اس کا معیار یہ ہے کہ بندہ نفسانی دھوکے، شیطانی چال اور دنیاوی تقاضوں سے بچ کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھے تو پھر وہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈالے اور نفس و شیطان کے دھوکے کے اندر یا دنیاوی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رب اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دے تو وہ بندہ ناکام ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے اور کبھی غم میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کبھی مال و دولت دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال و دولت کے اندر کمی کا شکار کر کے آزماتا ہے، کبھی اپنے پیاروں سے ملا کر آزماتا ہے اور کبھی پیاروں سے دور کر کے وہ رب العالمین حکم الحاکمین بندے کو آزماتا ہے۔ تو کامیاب انسان وہی ہے جو ہر حال میں، ہر رنگ میں، ہر کام میں خالق کریم جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھے اور وہی کرے جس سے اللہ پاک کی رضا اور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ یعنی ہر حال کے اندر خوشی ہے تب بھی، غمی ہے تب بھی، مال و دولت کی فراوانی ہے تب بھی، مال و دولت کے اندر جو ہے وہ تنگی ہے تب بھی، کسی کے آنے کی خوشی، کسی کی جانے کا غم، یہ ساری کیفیات جب بندے پر ہوں
تو اس وقت کامیاب وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھے۔ یہ انگریزی اعتبار سے دوسرا مہینہ فروری کا مہینہ، فروری کے آغاز پر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر تہوار منائے جاتے ہیں۔ دین کے اندر تفریح کی یعنی خوشی منانے یا خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، مگر اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اسلام تفریح سے منع نہیں کرتا، خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، خوشی کا اظہار کرنے سے منع نہیں کرتا، حتیٰ کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر خوشی منانے کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ایسے ہی خوشی منانے سے دین منع نہیں کرتا، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن دنیاوی دیگر معاملات کی طرح، دنیا کے دیگر معاملات کی طرح، زندگی کے دیگر معاملات کی طرح خوشی کے اندر بھی، تفریح کے اندر بھی شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری ہے، ورنہ ناکامی۔ اگر شرعی اصولوں کے اندر رہ کر، حدود و قیود کے اندر رہ کر انسان جو ہے وہ اپنی خوشی مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی تہوار مناتا ہے، تو اس کی اجازت اس کو ہے، لیکن شریعت کی حدود کو جہاں توڑا جا رہا ہو، اور ایسی خوشی، ایسی تفریح، ایسی انٹرٹینمنٹ، ایسا تہوار جو ہے وہ اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ موسم بہار یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ سردی گزرتی ہے، سردی گزرنے کے بعد گرمی آتی ہے، لیکن سردی اور گرمی کے درمیان کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ ایک بہار کا موسم رکھا۔ اس کے اندر نہ تو سردی کی سختی ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی کی شدت ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ اگتا ہے، ہر طرف پھول کھلتے ہیں، ہر طرف کلیاں جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں، اور جو پھول کھلنے سے، کلیوں کے پھوٹنے سے، سبزہ اگنے سے جو قدرت کے شاہکار نظر آتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی قدرت کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان نظاروں کے اندر بھی ہمیں رب العالمین احکم الحاکمین کی قدرت کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ کسی شخص نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ تمہیں رب کی پہچان کیسے ہوئی؟ ایک دیہاتی سے، گاؤں کا رہنے والا، پنڈ کا رہنے والا، اس سے کسی شخص نے، نیک شخص نے پوچھا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس کو لکھا کہ اس سے اس نیک بندے نے پوچھا دیہاتی سے کہ بھئی تمہیں رب کی پہچان کیسے ہوئی؟ تو گاؤں کے اندر رہنے والا ہے، دیہات کے اندر رہنے والا ہے۔ اب تو ہمارے اس جدید معاشرے کے اندر گاؤں جو ہے وہ بھی بڑے تعلیم یافتہ اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے ان کے اندر، لیکن جو پرانے وقتوں کے اندر جو دیہات اور گاؤں یا پنڈ کا ماحول ہوتا تھا، وہاں پر تعلیم کی کمی، تربیت کی کمی اور دیگر ایسی چیزوں کا فقدان ہوتا تھا۔ تو اس وقت کے اندر اگر کسی کو رب کی پہچان اور رب کی معرفت نصیب ہو جائے، تو اس شخص سے، اس دیہاتی سے اللہ کے نیک بندے نے سوال کیا، تو بھئی تو نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ جس طرح اونٹ کی مینگنی نظر آئے تو پتہ چلتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، گدھے گھوڑے کی لید نظر آئے تو پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی گدھا گھوڑا گزرا ہے، کسی کے قدموں کے نشانات زمین پر نظر آئیں تو پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی گزرا ہے، جانور کے نشانات ہو تو پتہ چلتا ہے یہاں سے فلاں جانور گزرا ہے، انسان کے قدموں کے نشانات ہوں تو پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ یعنی چیزیں چیزوں کا پتہ دیتی ہیں، چیزیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیسی کیفیت ہے۔ تو وہ رب العالمین احکم الحاکمین جس نے اس آسمان کو بروجوں سے مزین کیا،
اس زمین کے اندر وسیع راستے بنائے، سمندر کے اندر جس نے موجیں بنائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا کارساز ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یعنی خدا کی قدرت کی نشانیاں دنیا کے اندر جب نظر آتی ہیں تو بندہ اس کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے تو پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے، کوئی ہے جس کے حکم سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو اسی کا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، جو آیا کریمہ دوران خطبہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، فرمایا تم دیکھتے ہو اس کی نشانیوں میں سے کہ جب تم زمین کو دیکھو کہ بنجر اور ویران پڑی ہے، بے قدر پڑی ہے، بنجر پڑی ہے، ویران پڑی ہے، تو پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہو گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ فصلیں اگی، سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو فرمایا بے شک جس رب نے اس مردہ زمین کو زندگی عطا کی، جب زمین بنجر ہو، زمین کے اوپر فصل نہ ہو، زمین کے اوپر سبزہ نہ ہو، زمین خشک ہو، بنجر ہو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ زمین ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم نے جب اس کے اوپر پانی نازل کیا، یعنی بارش آئی، بارش کے برسنے سے وہ زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ فصلیں اگی، اس کے اندر سبزہ اگا، فرمایا وَرَبَتْ، وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، بڑھ چلی۔ اور فرمایا ان الذی احیاها لمحیی الموتى، فرمایا جس نے اس کو زندگی عطا کی ہے وہی رب مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ کائنات، اس کائنات کا نظام، اس کائنات کے اندر جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جمادات کو پیدا کیا ہے، نباتات کو پیدا کیا ہے، فصلوں کو اگایا ہے، سبزے کو اگایا ہے، یہ ساری چیزیں رب کے رب ہونے کا پتہ دیتی ہیں، رب کے رب ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ تو ایسے ہی یہ موسم بہار بھی رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب جو ہے وہ زمین سے سبزہ اگتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، درختوں پر کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ رب العالمین احکم الحاکمین کی قدرت کا نظارہ ہے۔ تو ہماری تو نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے نا، کہ بس ہمیں پھول نظر آ گئے، کلیاں نظر آ گئی، درختوں پر سبزہ نظر آ گیا، لیکن اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کو دیکھیں، تو یہ بہار کا نظارہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین کی قدرت کتنی عظیم ہے، جو مردہ دلوں کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، جو مردہ زمین کے اندر زندگی کی جو ہے وہ رونق پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ پھر موسم بہار چند دنوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گرمی، اس کے بعد وہ خزاں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن ایک موسم بہار ایسا بھی ہے جس موسم بہار کے بعد خزاں نہیں ہے۔ وہ موسم بہار وہ جنت کے گلزار ہیں، جنت کے باغات ہیں جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کے لیے، اور وہ بندے جنہوں نے ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھا، نفس و شیطان کے دھوکے کے اندر نہیں آئے اور دنیاوی تقاضوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا، بلکہ ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر رنگ کے اندر، ہر اپنی خوشی کے اندر، غمی کے اندر، دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر، ہر حال کے اندر جنہوں نے اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور خوشنودی کو پیش نظر رکھا، ان کے لیے رب نے جنت کے اندر جو ہے وہ ایک بہار، موسم بہار رکھا ہے۔ وہ کیسا موسم بہار ہوگا؟
وہ ایسی نعمتیں ہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ عظیم الشان نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور ان کے اوصاف کسی کان نے سنے نہیں. ان کے اوصاف کسی کان نے سنے نہیں. خالق فرماتا ہے مدہامتان، وہ دونوں باغات گہرے سبز جو رنگ کے ہوں گے، سیاہی مال سبز رنگ. اور فرمایا فیہما عینان نداختان، فرمایا ان میں دو چشمے ہوں گے جو فواروں کی طرح چلنے والے. یعنی اللہ رب العالمین ایک تو یہ دنیا کے اندر ہمیں موسم بہار ملتا ہے، سردی گزرتی ہے موسم بہار آتا ہے، اور ایک موسم بہار جب بندہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے جائے گا، نفس و شیطان کے دھوکے کے اندر نہیں آئے گا، تو پھر جو آخرت کے اندر جنت کی صورت میں وہ گلزار ملیں گے، وہ موسم بہار ملے گا، اس بہار کے بعد خزاں نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہم یہاں درخت دیکھتے ہیں، پھول کھلے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ جنت کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جنت کے اندر ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے کے نیچے ایک سواری پر سوار ہو کر 100 سال تک چلتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں آخرت کے اندر. اور یہ کن کے لیے ہیں؟ جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے ہر حال کے اندر، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے دکھ کا موقع ہو، تکلیف کا موقع ہو، مال کی فراوانی ہو، مال کی تنگی ہو، کوئی اپنا ملے کوئی اپنا بچھڑے، یہ ساری کیفیات کے اندر اس کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھنا. ایسے ہی یہ موسم بہار کے آغاز کے موقع پر، ابتدا کے موقع پر مختلف قسم کے تہوار منائے جاتے ہیں. تو ان تہواروں کے اندر وہ خوشی کا اظہار، خوشی منانا، تفریح کرنا، انٹرٹینمنٹ اسلام کے اندر منع نہیں ہے. لیکن کب منع نہیں ہے؟ جب وہ شریعت کی حدود کے اندر ہوں. جب خوشی شریعت کی حدود کو کراس کرے تو پھر وہ خوشی منع ہو جائے گی، پھر خوشی کا اظہار منع ہو جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے وہ بندہ اور جانور، اس کے اندر فرق ہے. جانور کو اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے پیدا فرمایا، جتنے بھی جانور ہیں ان کے اوپر کوئی اصول لاگو نہیں ہوتے، وہ آزاد ہیں، ان پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے ہر حال کے اندر شریعت کا پابند رکھا ہے، اس کو فری ہینڈ نہیں دیا. وہ آزاد نہیں ہے انسان بالکل کہ جو مرضی ہو وہ کرے، خوشی کا موقع ہو تو جو مرضی کرے، غم کا موقع ہو تو جو مرضی کرے. نہیں، خوشی ہو غم ہو ہر حال کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین نے پابند کیا ہے. وہ پابند ہے شریعت کا، وہ پابند ہے اللہ کے احکامات کا، وہ پابند ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا. تو ایسے ہی خوشی کے موقع کے اوپر بھی جو بھی اس موسم بہار کے موقع پر جو ہے وہ تہوار منائے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حدود بیان فرمائی ہیں. ان حدود کے اندر رہ کر جائز طریقے سے جس بھی موقع پر خوشی منائی جائے اسلام اس کو منع نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا پہلے نمبر پر جو وہ ہے کہ تشبہ، یعنی کسی غیر قوم کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو. جو بھی خوشی کے اندر ہم کام کرے اس کی مشابہت کسی غیر قوم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، فرمایا جس نے کسی غیر کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں. تو ایک تو خوشی منانے کے اندر کسی غیر کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے فرمایا کہ خوشی کے اندر بے حیائی سے بھی گریز ہونا چاہیے.
فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بڑا دردناک عذاب ہے. تو مشابہت اور بے حیائی یہ دو چیزیں. اور تیسرے نمبر پر ایذائے مسلم سے احتراز، یعنی کسی مسلمان کو اس خوشی منانے سے تکلیف نہ ہو، کیونکہ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما. فرمایا رب العالمین حکم الحاکمین نے کہ جو کسی مسلمان کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ فرمایا وہ بہت بڑا اس کو جو ہے وہ عذاب اور گناہ جو ہے وہ اپنے ذمہ لیتا ہے. تو یہ موسم بہار اور موسم بہار کے اندر جو تہوار بسنت کی صورت میں منایا جاتا ہے، اب اس کو دیکھیں اور پھر اس کے مقابلے میں اس کے پیش نظر جو ہے وہ سامنے رکھے دین اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھیں. مشابہت یہ تہوار مسلمانوں کا تہوار نہیں، یہ ایک ہندو گستاخ کی یاد کے اندر یہ جو ہے تہوار منایا جاتا ہے بسنت. اور دوسرے نمبر پر پھر یہ اس کے اندر بے حیائی، اسلام بے حیائی سے منع کرتا ہے. اس کے اندر بے حیائی کیا کتنی ہوتی ہے، لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں بڑے بڑے ڈگ لگا کر اور اونچی آواز میں گانے، جس سے جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں آپس کے اندر مکس ہو کر، اللہ معاف فرمائے. تو بے حیائی کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا. اور تیسرے نمبر پر دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا، ایذائے مسلم، جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے. اب جب چھتوں پر چڑھ کر ڈگ لگا کر اونچی آواز کے اندر وہ گانے چل رہے ہوں گے، ہلا گلا شور و غل ہوگا، تو لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ پھر جتنا مرضی، یہ چلو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن دیکھیں کہ اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے. طرح طرح آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہیں کسی کو ڈور پھر گئی ہے، کسی کا گلا کٹ گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے، کوئی مطلب ہے اسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں ایسی جو ہے وہ کھیل کود سے، ایسی چیزوں سے بچائے جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جس کے اندر بے حیائی ہو، جس کی مشابہت کسی غیر قوم کے ساتھ ہو. اس کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی دن منانا منع نہیں ہے، تہوار منانا منع نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھیلنا ہے تو کھیل کے لیے جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے سوائے تین کے. وہ تین کیا ہے؟ فرمایا ایک تیر چلانا، تیر چلانا، نشانہ بازی. موجودہ دور میں آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، گن کے ساتھ یا بندوق کے ساتھ، رائفل کے ساتھ نشانہ لگانا. پرانے زمانے میں تیر اندازی تھی. یہ کھیل بھی ہے اور یہ ایک مسلمان کی تیاری بھی ہوتی ہے میدان جہاد کے اندر. ایسے ہی دوسرے نمبر پر فرمایا کھیل جو ہے وہ کیا، جو جس کے علاوہ کھیل باطل ہے، وہ دوسرا کیا ہے؟ وہ فرمایا وہ گھڑ سواری ہے. گھڑ سواری وہ بھی میدان جہاد کے اندر، اس کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے. جہاد کے اندر وہ استعمال ہوتی ہے گھڑ سواری کی، جس کے اندر یہ سکل ہو، جس کے اندر یہ مہارت ہو، وہ میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ جہاد کرنے کے اندر. تو فرمایا یہ کھیل بھی جائز ہے، گھڑ سواری جائز ہے، تیر اندازی جائز ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ خامند کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی کھیل جو ہے وہ اگر میاں بیوی آپس کے اندر ہنسی مذاق کے طور پر کھیلتے ہیں کوئی مطلب ہے، تو اس کے اندر بھی شریعت نے اس کی اجازت رکھی ہے. اس کے علاوہ ہر کھیل جو ہے وہ جس کے اندر وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، جس کے اندر جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جس کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، جس کے اندر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کی مشابہت مسلمانوں والی نہیں غیر قوموں کے ساتھ ہے، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو ایسی چیزیں جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں اور
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔